بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کی اس اسلامی تاریخ کی معلوماتی ویڈیو نمبر 81 میں ہم آپ کے سامنے خلافت کا استنبول کی منتقلی کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو دوستو، سن 1514 میں جالڈران کی جنگ نے مشرق وسطی میں طاقت کا توازن سلطنت عثمانیہ کے حق میں کر دیا۔ اس کے بعد بنو صفیہ فارس کی سرحدوں کے اندر ہی محدود رہے، جبکہ عثمانیہ حکومت کا دبدبہ مشرقی بحیرہ روم میں برقرار رہا۔ جنگ سے حاصل ہونے والے حالات سے سلیم اول نے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور اس نے اسماعیل کا پیچھا نہیں کیا۔ آذربائیجان کے سخت موسم سرما اور مشرقی انطولیہ کے پہاڑوں نے ترک افواج کے لیے پیچیدہ مسائل پیدا کر دیے۔ ترک افواج میں بے چینی پھیل گئی۔ تبریز میں کچھ عرصہ کے لیے قیام کرنے کے بعد سلیم اول پیچھے ہٹ گئے۔ شاہ اسماعیل واپس ہوا اور تبریز پر پھر سے قبضہ جما لیا۔ بحیرہ روم کے علاقے اس طرح واقع ہیں کہ یہاں تینوں حکومتیں یعنی عثمانیہ، صفیہ اور مملوک حکومتوں کے مفادات آپس میں ٹکراتے تھے۔ ان تینوں حکومتوں کے درمیان ہونے والے باہمی عمل اور رد عمل نے اسلامی تاریخ نے اور آگے ترقی کی جانب اپنا سفر طے کیا۔ مملوک ترک النسل تھے، یہ نیل کے دہانے پر آباد ہو گئے تھے۔ سن 1250 میں ایوبیوں کو اقتدار سے بے دخل کر کے خود مختار کل بن بیٹھے۔ ایک ترک فوجی سپہ سالار عز الدین ایبک پہلا مملوک حکمران تھا۔ ہم اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے تھے۔ 1249 تا 1250 تک مصر پر حکومت کرنے والی واد خاتون شجرۃ الدر کی شادی کے سلسلے میں اس کا نام آ چکا ہے۔ مملوک یورپی اور مرکزی ایشیائی ممالک کے باشندے تھے، جنہیں وائکنگ لیزرز پکڑ کر بحیرہ کیسپیئن کے آس پاس کے بازاروں میں مسلمان بیپاریوں کے ہاتھوں بیچ دیا کرتے تھے۔ انہیں مسلم شاہیوں کے درباروں میں لانے کے بعد فوجی تربیت دی جاتی اور اسلام سے روشناس کروایا جاتا تھا۔ پھر انہیں فوجی کی حیثیت سے افواج میں داخل کر لیا جاتا تھا۔ یہ مملوک سلاطین کے خدمتگاروں کی حیثیت سے انتہا درجے کے وفادار اور بہادر ترین سپاہی ثابت ہوئے۔ اس دور میں ترکی کے لیے افواج ہی بہترین زینہ ہوا کرتی تھی۔ کئی مملوک ترقی کرتے کرتے فوجی سپہ سالار بنے، شہزادوں سے بیاہ رچایا اور کئی ایک شاہی خاندانوں کی بنیاد رکھی۔ مملوک بہت ہی جلد مصر کے فرمانبرا بن گئے۔ 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد پر قبضہ کیا، اسے تباہ و تاراش کر کے عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ مغولوں نے اکثر عباسی شہزادوں کو قدموں تلے روند کر ہلاک کر ڈالا، لیکن انہوں میں سے ایک شہزادہ بچ کر کیرا کی جانب فرار ہو گیا۔ وہاں بنو عباس کے آخری چشم چراغ کی حیثیت سے ان کا استقبال کیا گیا اور 1261 میں خلیفہ کی حیثیت سے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ خلافت اسلامی سماجی، سیاسی اور مذہبی امور ایک ایسا مرکز رہی ہے جس کے گرد یہ سب کچھ سمٹ کر آ جاتا ہے۔ خلیفہ کو ہی کسی بھی سلطنت کو حکومت کا جواز یا پروانہ دینے کا اختیار حاصل تھا۔ اصولی یا نظریاتی طور پر خلیفہ مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات کا ناظم یا محافظ ہوا کرتا تھا۔ سن 1261 میں جب کیرا کو خلافت منتقل ہوئی تو اس شہر کو انتہائی وقار حاصل ہو گیا۔ مملوک جو کہ وہاں سے حکومت کر رہے تھے، انہیں بھی باعزت مقام حاصل ہو گیا۔ مملوک کی آزاد جا کو دوبالا کرنے والا دوسرا عنصر تھا مغولوں کے خلاف ان کی جنگی مزاحمت۔ وہ مصر کے مملوک ہی تھے جنہوں نے سلطان ببرس کی قیادت میں بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے منگولوں کے مغرب کی جانب مزید پیش قدمی سے روک دیا تھا۔ سن 1261 میں صلیبیوں اور مغولوں کی متحدہ افواج میں
این جلوت کے میدان میں ان کی فتح نے مملوکوں کے اس مقام کو طے کر دیا جسے قسمت نے پہلے ہی لکھ کر رکھا تھا۔ وہ تھا مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی محافظت۔ اس طرح وہ دہلی کے مملوک ہی تھے جنہوں نے منگولوں کو دریائے سندھ کے کنارے اور آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ سن 1220 اور تا 1270 پورے 50 سالوں تک مختلف جنگوں میں انہوں نے منگولوں کا مقابلہ کیا اور آخرکار انہیں لوٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ سن 1515 کے آتے آتے مصر میں مملوکوں کی حکومت 250 سال چلی۔ درباری سازشوں اور سیاسی داؤپوش میں ان کو توانائی کو گھن سا لگتا جا رہا تھا۔ حالانکہ ان کی سیاسی طاقت مصر، سوڈان، اڈیریا، عربیہ، یمن، شام کے سارے علاقوں پر محیط تھی۔ وہ شام کی شمالی سرحدیں تھی جہاں عثمانیہ، صفیہ اور مملوکوں کے باہمی مفادات آپس میں ٹکراتے تھے۔ چالڈران کی جنگ کے بعد سلطان سلیم نے آگے بڑھ کر علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ 1516 میں موصل کا ضلع عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ عثمانیوں نے اس علاقے کے اثر نو تنظیم کیا اور ہر ضلع کو کچھ حد تک خود مختاری بھی دے دی۔ وہ کرد جو اک نقلون لوگ کے طور حکومت میں ظلم کی چکی تلے پسے جا رہے تھے، انہوں نے اس کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عثمانیوں اور مملوکوں کے درمیان جھگڑا شروع ہوا۔ ایران پر حملے کے دوران سلطان سلیم نے شمالی شام کے گورنر علاؤالدولہ سے درخواست کی تھی کہ وہ ان قزلباشیوں کی امداد نہ کرے جو آگے بڑھتی ہوئی عثمانیہ افواج کو پریشان کر رہے تھے۔ علاؤالدولہ نے اس کا جواب انتہائی نرم الفاظ میں دیا، لیکن قزلباشی صفیوں کا امداد چھپے طور پر کرتا رہا۔ مملوک سلطان کانسو غوری کو یہ امید تھی کہ صفی اس جنگ کو جیت لیں گے۔ مملوکوں نے اس کے لیے یہ بدقسمتی کی تھی کہ صفی ہار گئے۔ چالڈران کی جنگ کے بعد سلیم نے اپنی توجہ شمالی شام کی جانب متوجہ کری۔ علاؤالدولہ کو گرفتار کے قتل کر دیا گیا۔ حالات کے اس قدر کشیدہ ہونے کے باوجود عثمانیہ اور مملوک دونوں حکومتیں ایک دوسرے سے جنگ کرنے سے گریز کر رہی تھی۔ سفیروں کا تبادلہ ہوتا رہا، لیکن دوسروں کو پیغامات بھیجے جاتے رہے۔ سیاسی بات چیت کے ساتھ ساتھ فوجوں کا جماعت بھی جاری رکھا۔ کانسوا نے یہ امید کی تھی کہ سرحدوں پر فوجی طاقت کی نمائش عثمانیہ ترکوں کے حملے سے باز رہے گی، اس لیے کہ سلیم ابھی تک فکر مند تھا کہ کہیں صفی پیشی سے حملہ نہ کر دیں۔ کانسو نے افواج کو سرحد کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ 1516 میں وہ خود شام کی جانب بڑھا۔ مملوک الگ کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال سے دوچار تھے۔ سن 1496 میں افریقی ساحلوں کا سفر کر کے پرتگالی 1515 کے آتے آتے ہندوستان میں، گوا، ایران میں، ہرمزہ اور ملیشیا میں آبنائے ملاقہ پرانا اپنا قبضہ جما چکے تھے۔ مسالہ جات کی منافع بخش تجارت جو پہلے کارا کے ذریعے ہوا کرتی تھی، اب پرتگالی قبضہ میں چلی گئی تھی۔ اس سے مشرقی تجارت کے ہاتھ سے نکل جانے کے باعث مصر کے لیے آنے والا مالی محصول کم ہو گیا۔ اب ادب اقتصادی طور پر تباہ ہوا حال تھا۔ پرتگالیوں پر قابو پانے کے لیے مملوکوں نے بحیرہ احمر میں بحری حملے شروع کر رکھے تھے، جس کی وجہ سے سرکاری خزانہ اور بھی خالی ہو رہا تھا۔ کانسو جب شام کی جانب بڑھا تو اسے سرکاری خزانے کی اتنی فکر تھی کہ وہ بچے کچے خزانے کو اپنے ساتھ ہی لیتا گیا اور اسے الپو میں دفن کر دیا۔ مصر کی اقتصادی حالت سلطان سلیم سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ مملوک حملہ سے ذرا برابر بھی نہیں گھبرایا۔ شاہی خاندان کے دونوں سلسلے اب فوجی ٹکراؤ کی صورتحال سے دوچار تھے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے سفیروں کا مزید تبادلہ ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلیم کنیا سے آگے بڑھ آیا، کردستان، ویملا اور تروبن سے مزید کم
طلب کر کے اپنی افواج کو مضبوط کیا۔ اگست 1516 کو الپو کے قریب مرج وابک کے مقام پر دونوں افواج کا ٹکراؤ ہوا۔ دونوں کے پاس 60,000 فوجوں پر مشتمل اپنی اپنی فوج تھی۔ کلاسیکل طریقہ سے دونوں کا ٹکراؤ ہوا۔ کلب سیدھے دائیں جانب بازو ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ دو اہم عناصر نے عثمانیوں کو فوقیت دی اور عثمانیوں کو فوقیت دی کر اول تو ان کا توپ خانہ اور گولہ بار اعلیٰ درجے کا تھا۔ مملوک کے گزری ٹیکنالوجی کے غلام تھے۔ وہ بندوق سے لڑنا بزدلی سمجھتے تھے اور تلوار سے لڑنا بہادری کی علامت جانے جاتے تھے۔ دوسرے الپو کا گورنر خیبر بیگ اندرونی طور پر ترکوں سے ساز باز کر چکا تھا۔ اس وقت جب کہ گھمسان کا جنگ ہو رہی تھی، اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ فرانسوا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مملوکوں کی سمیت ٹوٹ گئی اور جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ عثمانیوں کو مکمل فتح ہو گئی۔ مصر کی فتح کا مطلب تھا عثمانیوں کی سلطنت اب مصر، شام، سوڈان، عربیہ تک وسیع ہو گئی، جن میں اناطولیہ کا مکمل حصہ اور جنوب مشرقی علاقہ بھی شامل تھا۔ اب وہ یوریشیا کی سب سے بڑی زمینی طاقت بن چکے تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ عثمانیہ ترک مکہ اور مدینہ پر قابض تھے اور سارے عالم اسلام میں انہیں ان دو مقدس شہروں کا محافظ قرار دیا گیا۔ اس نے عہدہ کے لیے جواز فراہم کرنا بھی ضروری تھا۔ اس لیے سلطان سلیم نے آخری عباسی خلیفہ کو استنبول بلایا۔ اس کا یہ اعلان جاری کرنے کے لیے مجبور کیا گیا کہ اب آگے چل کر سلطان سلیم ہی ان مقدس شہروں کا محافظ ہوگا۔ اس طرح 1517 میں خلافت قیرا سے استنبول منتقل ہو گئی۔ وہ خلافت جو واحد محور کی طرف گھومتی رہی، اب استنبول اس کا مرکز تھی۔ اب ترکی سلطان سنی مسلمانوں کا نہ صرف سیاسی مقدر اعلیٰ تھا بلکہ مذہبی طور پر بھی وہ تمام سنی مسلمانوں کو قید تھا۔ اب دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا اس کا فرض منصبی تھا۔ عثمانی سلاطین نے یہ ذمہ داری 400 سالوں تک نبھائی۔ جدید دور تک بھی وہ اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے، مجنونانہ جوش و خروش، محبت اور اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کرتے ہوئے بسا اوقات خود ترکوں کی جان اور مال کی بڑی قربانیاں پیش کرتے ہوئے۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی قسط نمبر 82 کل پیش کریں گے، جس میں ہم دہلی میں بابر کو بیان کریں گے۔ دوستو، اللہ حافظ۔